18 کے بعد پھر عدم اعتماد آیا، تو اس وقت میں سمجھتا کہ جو ہماری سیاسی جماعت کے جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب زیادہ وقت تو لنڈن میں تھے، لیکن جہاں پہ جو قیادت تھی پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلے کرتے تھے جو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ جماعت کو سوٹ کرنا ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک فرد کو سوٹ کرے، اقتدار میں آنے کی خواہش ہو جائے، تاریخ میں نام لکھوانے کی خواہش ہو جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں پھر جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم لیگ جو ایک پوری ملکی سطح کی جماعت تھی، اب وہ سکڑ کر پنجاب میں رہ گئی ہے، اور جو انتخابی ابھی 2024 کے انتخابات ہوئے اس میں بھی بہت زیادہ باتیں لوگ کرتے ہیں، میں تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سب دنیا کو نہیں روک سکتے۔ اچھا میاں صاحب کی آپ سے کیا باتیں ہوئیں اور آخری ملاقات کب ہوئی، اور انہوں نے روکنے کی تو یقیناً کوشش کی ہوگی، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے میں تو میاں نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 2022 کے دسمبر میں، جی، وہ بھی برطانیہ میں ہوئی تھی۔ برطانیہ میں تو اس وقت تو سچی بات ہے کوئی ان کی بہت صحت کسی وجہ سے خراب تھی تو زیادہ ہم گفتگو نہ کر سکے، لیکن جماعت کے بارے میں انہوں نے کوئی بہت ذکر نہیں کیا۔ اور میں سمجھ رہا تھا کہ جو ان کا انداز تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، اس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود پیچھے ہٹ چکے ہیں بہت حد تک، اور جماعت کی بارے میں کوئی بہت گرم جوش نہیں نظر آتے تھے مجھے، پرجوش بھی نہیں تھے، پرجوش تو دور کی بات ہے، گرم جوش بھی نہیں تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ وڈرا کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جماعت کے اندر اثر ڈالنے والے جو لوگ تھے وہ زیادہ مؤثر تھے، اور پھر غالباً انہوں نے اپنے مقاصد انہوں نے بھی ٹارگٹ چینج کر لی، وہ اپنی سیاسی لیگیسی جو ہے وہ اس کو بھی آگے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ کافی مجھے انڈیسائسو لگ رہے تھے، کسی فیصلہ کرنے کی بہت پوزیشن میں نہیں لگ رہے تھے۔ اچھا، وہ تو اس پوزیشن میں نہیں لگ رہے تھے، آپ نے کس سٹیج پہ آ کے یہ فیصلہ کیا کہ بس مزید مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا؟ دیکھیے جب یہ عدم اعتماد ہوا تو ہم سب کا خیال تھا 2022 میں کہ جو ہماری جماعت ہے یہ چونکہ لیڈنگ رول تھا پی ڈی ایم میں اس کا، اور پرائم منسٹر بھی ہماری جماعت سے بنے تھے اس وقت کی، مسلم لیگ سے بنے تھے، تو میرا خیال تھا، باقی بہت لوگوں کا بھی خیال تھا کہ اس وقت جماعت کو عدم اعتماد کے بعد نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ جو پچھلا آپ کے اوپر بیگیج ہے وہ آپ کے ذمہ نہ لگ جائے، اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں کافی نظر آتا تھا، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں سے ہمیں خبر آتی تھی کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، اور غالباً جہاں تک مجھے علم ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس بارے میں یہی کہا ہوگا کہ آپ نئے الیکشن میں جائیں، لیکن پھر الیکشن میں نہ گئے، تو اس سے جماعت کا دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک تو جماعت نے اپنی جو سیاست ہے وہ اپنے خود غرضی کی طرف زیادہ چلی گئی، ملک کی مفاد میں کرنے کی طرف نہ گئی، دوسری جماعت کی جو یہاں پہ اجتماعی قیادت یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی تھی وہ بھی محدود ہو چکی تھی، صرف پنجاب سے زیادہ اثر رکھنے والے لوگ تھے، صوبہ سندھ سے بھی کوئی خال نظر آتا تھا، ڈیسیجن میکنگ میں وہ بھی نہیں تھے، بلوچستان میں بھی کوئی نہ تھا، اور خیبر پختونخوا میں بھی کوئی ایسے معقول آدمی ہم نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو جو فیصلہ کرنے والی، تو ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ اب جماعت جو بالکل انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو پنجاب سے باہر نہیں نکالنا، اور انہوں نے باقی صوبوں کو اور خاص طور پہ ہمارے صوبے کو سندھ کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس پر پھر میں نے دیکھا کہ جماعت کا جو مسلم لیگ کے اوپر جو دباؤ آیا، اور یہ اس ملک کی بڑی باعزت جماعت تھی، اختلاف رکھ سکتے تھے لوگ، مخالفت بھی کر سکتے تھے، کسی ایک فیصلے کے اوپر جماعت کے اندر بھی اختلاف رکھا جا سکتا تھا، لیکن جو پھر 1.5 سال کا وقت گزرا اس میں جو مسلم لیگ کی بدنامی ہوئی، باقی ساری جماعتوں نے مزے لیے، مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس کے اوپر بوجھ آ گیا، اور پھر ہم نے سنا یہ ہم پر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک ممبر نے اٹھ کے کہا کہ سب نے مال بنایا اور مسلم لیگوں نے بھی مال بنائے ہیں، تو یہ بات بھی ایسا سامنے آ گیا،
تو اسے بڑی تشویش پیدا ہوئی. پھر ہم نے کہا کہ یہ اب مشکل ہے, کیونکہ وہ سارا ٹرننگ پوائنٹ عدم اعتماد کے بعد حکومت لینا تھا اور پھر اس کو کنٹینیو کرنا تھا. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. ایسے تھا. اب آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیے میں مسلم لیگ نون کو آپ کو بالکل دیانتداری سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے جس کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, اور ہم اپنی زندگی میں یہ بڑی خواہش رکھنے کے باوجود کہ ہم نے اس ملک کو جو دینا چاہیے تھا وہ ہم دے نہیں سکے, اور یہ بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ملک کے ساتھ بڑی تباہی ہو گئی ہے, اور اس میں سب کا حصہ ہے. اس میں ذمہ دار پارلیمنٹیرینز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی قیادتیں ہیں, اس ملک کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس ملک کی جوڈیشری ہے, اس ملک کا میڈیا ہے, اس ملک کا ہر طاقتور آدمی جس نے اس ملک کے اندر اپنے جال بچائے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو یہ سب نے مل کر اس ملک کو تباہی کے وہاں دھانے پہ پہنچا دیا کہ آج اس ملک کی جو عزت اور ساکھ تھی پوری دنیا میں, آج منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ, میں ان کی آنکھیں پڑھتا ہوں تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں یہ بھیک منگے آ گئے ہمارے پاس. تو ٹھیک کہتے ہیں. اب پرائم منسٹر کا وقار اور عزت تو تب بھی رہ سکتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اس کا وقار قائم کریں, تو اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب میں بڑا مایوس ہوں. میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پچھلے 35 سالوں میں, ساری جماعتوں میں اس میں اقتدار میں مزے کیے, اپنے گھر بنائے ہوں گے, اپنے خزانے بھرے ہوں گے, ذاتی آپ فائدے کے مسلم لیگ چھوڑنے سے کیا وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ میرے مسلم لیگ میں رہنے سے تو کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا, لیکن اس کے آنے کے اس سے ہٹنے کا فائدہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگ, ہم چند لوگ سوچتے ہیں کہ آج بھی اس ملک کو, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے, اور یہ ان کا فیوچر ہمارے سے ہاتھوں سے ضائع ہوا ہے, اور ہمارے اس ملک کے تمام جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے ہاتھوں ہے, تو ایک اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم چھوڑ نہیں سکتے, کہ جا نہیں سکتے, تو ایک نئی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک سے اچھے لوگوں کو کسی طریقے سے اکٹھا کیا جا سکے. فوری طور پر ایکسیپٹنس بڑا مشکل ہوگا. جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اختلافات صوبائی یا مقامی تھے اور وہ اس نے مرکزی شکل اختیار کر. یقین کریں ایسا کوئی بات, یہ سب بیکار بات ہے. ہمارے جیسے لوگ ان باتوں کو کبھی بے اہمیت دے نہیں سکتا میں. اور جب آپ نے کھل کر اپنے اختلاف کا اظہار کیا تو اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب یا انہوں نے آپ کو منانے کی کوشش نہیں, ہمیں کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا, کسی نے رابطہ بھی. میرے خیال میں کوئی رابطہ وہ کرنا کوئی چاہتا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے سے بوجھ ہیں, اتر جائیں تو اچھی بات ہے. ہم نے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اچھا, ابھی بوجھ اور یہ رجحان بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں, مسلم لیگ میں یہ اپنے جو زخمی ہو جائیں ان کو کھانے کی عادت ہے اس جماعت میں, یہ کسی کو بچانے کی نہیں, بچاتے نہیں ہے. تو اس لیے ایسا کوئی نام ہے, کوئی ایسی حاجت بھی نہیں تھی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے جو ساتھی ہیں اگر ان کے اختلاف ہیں ان سے پوچھا جائے کہ جماعت میں بیٹھ کے آپ بات کر لیں, مشکل ہے, کیا وجہ ہے,